بسم الله الرحمن الرحيم وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يكفرون. اہل ایمان کا طرز عمل یوں ہے کہ وہ مصیبت کے وقت بھی اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں، خوشحالی کے وقت تو راضی ہر کوئی ہوتا ہے، اور خوشحالی کے وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں، تنگی اور مصیبت کے وقت صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ حضرت سہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ خوشحالی کے وقت شکر کرتا ہے اور تنگ دستی کے وقت اس صبر کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس کے برعکس اہل شرک اور اہل کفر کا یہ طرز عمل ہے، اور انہی کی راہ پر چلنے والے بعض اور بہت سارے نامحال مسلمان، وہ جب ان کو کوئی تنگی یا مصیبت گھیرے میں لے لیتی ہے تو ان کا طرز عمل شکوے شکایات اللہ رب العزت کی کرنا، یوں ان کا طرز عمل ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ قرآن بلکہ کہتا ہے وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّكَ إِلَّا الضَّالُّونَ، کہ رب کی رحمت سے نا امید وہی ہوتے ہیں جو گمراہ لوگ ہیں۔ مومن اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا، بلکہ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ہم کوئی رحمت چکھاتے ہیں، جب ہم کوئی خوشحالی اور فراوانی کو عطا کرتے ہیں اہل شرک کو، اہل کفر کو، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا نصیب تھا جو ہمیں ملنا تھا، مل گیا، یہ ہمارے کمال ہیں اور ہماری محنت کا نتیجہ ہے۔ اور جب کوئی تنگی آتی ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ نعوذ باللہ، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان کو کہتی تھی یہ آپ کی نوسط کی وجہ سے ہے، آپ کی وجہ سے ہمارے معاملات خراب ہو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے رحمت کی نسبت خود اپنی طرف کی ہے کہ فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ فساد اور یہ اس طرح کے غلط معاملات کی نسبت جو ہے وہ انسانوں کی طرف کی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں یہ خشکی اور تری کا فساد اور یہ اس طرح کی آفات کا آنا یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ دور جو ہے بڑا گندا ہے، بڑا غلیظ دور ہے، ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں رہا، ہم اللہ رب العزت کی فرمانبرداری نہیں کر رہے، اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع جو ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے قرآن حکیم کے جو احکامات دیے ہوئے ہیں ہم ان پر عمل نہیں کر رہے، جس وجہ سے یہ بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ یہ کہنا کہ نہیں دیکھو مصیبت ہمیں پڑ رہی تھی، یہ جو بھی مصیبت آتی ہے ہمارے گھر میں آتی ہے، اللہ کسی اور کے اوپر کیوں نہیں اس طرح کی آفت نازل کرتا؟ تو یہ اللہ رب العزت کے شکوے شکایات یہ نہیں کرتا مومن ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ وَإِذَا، اور جب أَذَقْنَا ہم چکھاتے ہیں النَّاسَ لوگوں کو رحمت، یعنی جب ان کو خوشحالی ملتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی خوشخبری ملتی ہے، رحمتوں برکتوں والے معاملات ہوتے ہیں، فَرِحُوا، وہ خوش ہوتے ہیں بِہَا، اس سے، وَإِن تُصِبْهُمْ، یہاں اہل کفر کا خاص تذکرہ کیا، اہل شرک کا، اور انہی کی راہ پر چلنے والے چاہے وہ کلمہ کیوں نہ ہو ان کا بھی حال وہی ہوگا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ، ایسے وہ خوش ہوتے ہیں جب خوشی ملتی ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ، اور اگر پہنچے انہیں
सय्यिअतुन कोई मुसीबत बिमा बावजह उसके जो कद्दमत आगे भेजा उनके ऐदी हाथों ने, जो उनके हाथों ने आगे भेजा है, जो उनके स्याह तंदूर थे वही उनके आगे आ रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं, वो ना उम्मीद हो जाती हैं। उनकी फिर ये सूरत हाल है तो वो देखकर ना उम्मीद हो जाते हैं। देखो जी, अब हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है, मुसीबतें हमारे घर में पड़ी हुई हैं और हम किसी काम के नहीं रहे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बात की तरतीब की है कि ये गलत तरज़ अमल छोड़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत की फरमाबरदारी और उसकी शुक्रगुजारी करना चाहिए। वमा अलैहि